اللہم صلی علی محمد۔ پچھلے دنوں میں نے آپ حضرات کی کافی اس حوالے سے تربیت کی کہ آپ کے دلوں کے اندر جو خوف ہے وہ نکل جائے، اور میں نے 3 کاموں سے روکا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو حضرات یہاں آپ موجود تھے انہوں نے بھی سنا، اور لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ سوشل میڈیا سے اس کا فائدہ اٹھایا اور جولیاں اٹھا کے وہ دعائیں دیتے ہیں۔ ایک میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ کبھی بھی کوئی کہے کہ پیسے ڈبل کروا لو، یہ کام نہیں کرنا۔ روحانیت میں، عملیات کی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی یہ حقیقت نہیں، حقیقت سے اس کو تعلق نہیں۔ اور دوسری میں نے آپ کا جو خوف ہے وہ نکالا تھا کہ کبھی کسی سے استخارہ نہیں کروانا۔ کیا نہیں کرنا؟ استخارہ نہیں کروانا۔ پھر میں نے ساتھ یہ بات بھی کہی تھی کہ جن حضرات کو یہ علم ہوتا ہے یا جن کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے وہ پیشہ ور نہیں ہوتے، جو پیشہ ور ہوتے ہیں ان کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھگ ہوتا ہے۔ یعنی سارا یہ نظام جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور آپ ایسے بندے سے استخارہ کروا کے اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے، کاروبار کے معاملات یا آنے والے دنوں کے جو معاملات جو بھی گھر کے ہوتے ہیں یا کاروبار کے ہوتے ہیں وہ طے کر لیتے ہیں اس بندے کے کہنے پہ جس کو آپ جانتے تک نہیں ہیں، جس کو آپ جانتے تک نہیں ہیں۔ اس نے کہا کر لو، آپ نے کہا کر لیں، وہ کہے گا یہ نہیں کرو، آپ اللہ والو اگر اتنی تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانتے، اللہ کی مان کے چلتے، تمہیں استخارے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ وہ بندہ جو بھائی کہاں بیٹھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر میسیجز کے اندر، وہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بتا رہا جی کر لو، آپ نے کہا جی کر لو۔ تو کملی والا تو ہر پل ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، تو ان کی ہم مانتے نہیں ہیں۔ جس کو جانتے نہیں ہیں ان کی مانتے ہیں، جن کو جانتے ہیں ان کی مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے سمجھائی تھی۔ تو اللہ والو آج میں آپ کو استخارے کا انتہائی آسان طریقہ بتا رہا ہوں، انتہائی، کہ 7 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے اور 70 سال کا بابا بھی کر سکتا ہے، یعنی جس کی نبض چل رہی ہے ہر کوئی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ریاضت بھی نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ریاضت بھی نہیں۔ جب میں عمل بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی حضرت صاحب اس کے لیے تو ریاضت چاہیے نہیں۔ اس کے لیے ریاضت کیوں نہیں چاہیے؟ کہ وہ عمل ہے سورہ فاتحہ کا۔ تو جب سے آپ نماز پڑھنا شروع ہوئے ہیں تو دن میں آپ کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ تو الحمدللہ ہر بندے کی زبان میں، روح میں اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ کوئی اور صورت ہو تو اس کی پھر ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ عمل اتنا آسان ہے اور اتنا مؤثر ہے کہ اس کے لیے ہمیں الگ سے ریاضت کی بھی ضرورت نہیں کہ بھائی یہ چلا کشی کریں تو یہ ہوگا، نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ رات سونے سے پہلے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، بس اپنی جھولی پھیلائیں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہو رہا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سا رستہ میرے لیے مناسب ہے اور کون سا رستہ میرے لیے غیر مناسب ہے۔ تو اللہ تو میری رہنمائی فرما دے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو کیا کریں گے؟ بستر پہ جب لیٹ گئے سونے کے لیے وضو کے ساتھ سوئیں تاکہ اس میں شیطانی کوئی خلل جو ہے وہ نہ آئے، جو خواب آئے وہ ٹھیک آئے، یا جو بھی اشارہ ہو وہ اس سے آپ کو رہنمائی ملے۔ جو آپ کا مقصد ہے، جس کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو مقصد کو ذہن میں رکھ کے ایک بار درود ابراہیم پڑھیں اور اس کے بعد ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ایک بار کیا پڑھنی ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ جب آپ درود ابراہیم پڑھیں گے اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، جب آپ آئیں گے اہدنا الصراط المستقیم، کس آیت پہ آئیں گے؟ بولو ذرا، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ اس آیت کو 7 بار پڑھنا ہے۔ یاد رہے گا؟ میں ایک دفعہ کر کے آپ کو ڈیمو دے دیتا ہوں۔ اب آپ یوں کریں گے، آپ بستر پہ یوں لیٹ گئے، بستر پہ لیٹ گئے، جس کام کے لیے استخارہ کرنا ہے وہ اب آپ کے ذہن میں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے استخارہ کرنا ہے میں نے حضرت صاحب سے مرید ہونا ہے کہ نہیں ہونا، بھائی کر سکتی ہو، میرا ہتھیار میرے پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ مرید ہونے سے پہلے 5000 مرتبہ سوچیں، لیکن ہونے کے بعد پھر پیچھے مڑنا نہیں ہے، پھر پیچھے مڑنے کا نہیں سوچنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ بستر پہ لیٹ گئے، اب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اب آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم 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 صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے بتاؤ اس میں کوئی مشکل ہے؟ اول و آخر ایک بات درود ابراہیم جو سورۃ فاتحہ کی یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اس آیت کو سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اس کی مناسبت سے روحانی عدد کے حساب سے 7 بار پڑھنا ہے۔ بس پڑھ کے سنت کے مطابق دائیں کروٹ آپ سو جائیں، دعا پڑھیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ پہلی رات آنکھ لگتے ہی اللہ آپ کو دکھا دے گا یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا۔ نہیں اگلی رات کو کر لیں، نہیں اگلی رات کو کر لیں، 3 دن مسلسل کر لیں۔ اور اگر جس طرح آپ میری طرح رات کو نہیں سوتے، دن کو سوتے ہیں، تو آپ دن کو کر لیں، دوپہر کو کر لیں، جب مرضی کر لیں۔ اس کا تعلق نیند کے ساتھ ہے۔ خواب میں کچھ نظر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، 3 دن میں کچھ نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر 3 دن میں نظر نہیں آتا تو 1 دن کا وقفہ دے کے پھر دوبارہ 3 دن کر لیں، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات اللہ والو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا جو نظام ہے کشف کا وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا اعصابی نظام جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ان کو نیند گہری نہیں آتی، جس طرح بھی میں نے جادو کے علامات بھی کی، ان کو خواب آئے گا نہیں، ان کی آنکھ بار بار کھلتی ہے، بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بعض اور کوئی تکلیف کے مریض ہوتے ہیں، بعض کو گہری نیند نہیں آتی تو وہ ان کو خواب نہیں آتا، تو لوگ استخارے میں پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت صاحب ہم نے اتنے بار استخارہ کیا ہے نظر تو کوئی شے آندھی نہیں ہے۔ بھائی استخارے کے اندر نظر آنا شرط نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں مسئلہ۔ استخارے کے اندر نظر آنا بزرگوں شرط نہیں ہے۔ ہم گمراہ ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں ہمیں نظر آئے گا ایس سڑکے چڑھنا ہے، ایس سڑکے جانا ہے، ایس سڑکے جانا ہے، بھائی ایسا نہیں، اللہ دکھا دے تو اس کی مہربانی ہے، ہمیں آسانی ہو جائے۔ اور اگر اللہ نہ دکھائے تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اللہ اس کام کے لیے آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ اگر آپ کے دل کو قرار آ جاتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ کام تیرے لیے بہتر ہے۔ اگر دل جو ہے بے قرار اسی طرح ہی رہتا ہے، شش و پنج کا شکار رہتا ہے، تو یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب بات آج سمجھ آ گئی؟ اگر تو خواب میں کوئی چیز نظر آ جائے تو نور علی نور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میں اتنا سمجھدار نہیں، تو میرے کرم فرما دے، مجھے کھول کے بتا دے کہ کم کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو یہ تو اللہ سے یاری ہے، اللہ سے منوا لو کہ اللہ کھول کے بتا دے۔ وگرنہ اگر آپ مریض ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ کا کشفی نظام بڑا کمزور ہے، آپ کو وہ چیزیں منکشف نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہے کہ اگر آپ استخارہ بار بار کر رہے ہیں، 3 دن کیا یا 7 دن مسلسل بھی کیا ہے، کوئی چیز نظر نہیں اس میں آ رہی، تو آپ کو استخارہ کرنے کے دوران آپ کا دل مطمئن ہے کہ بیٹی کا رشتہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا، یا میں فلاں آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہوں تو اللہ خیر فرمائے گا، میں نے سفر پہ جانا ہے تو میرا دل مطمئن ہے۔ تو جب اللہ بولو دل مطمئن ہے تو پھر کہو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 بار یہ دعا پڑھو اور پھٹے چوک دو، پھر انشاءاللہ استخارہ بھی کر لیا، اللہ سے مشورہ بھی کر لیا، سنت پہ عمل بھی ہو گیا، پھر ہم نے وہ دعا پڑھ لی کہ اللہ کے ہم نے بھروسہ کر لیا، اب اس کام کے اندر کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو بھی جائے گی تو نقصان نہیں اللہ ہونے دے گا۔ کیوں؟ تو نے اللہ کے نام سے شروع کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا، پھر بھروسہ اللہ پہ کیا، تو اللہ کسی کا بھروسہ توڑتا نہیں۔ 2 باتیں ہو گئی، اگر نظر آ جائے بسم اللہ، اگر نظر نہیں آتا تو پریشان نہیں ہونا، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھنا ہے کہ میرا دل مطمئن ہے اس کام کے اوپر، جب دل مطمئن ہے تو پھر پھر اللہ پہ توکل کر کے کام کو ہاتھ ڈال دیں، شروع کریں۔ اور میں نے کیا کہا کہ پھر دعا پڑھیں 7 بار،
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ بولے دنیا کا کوئی بھی کام یہ والا استخارہ کر کے کرو گے زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اور اگر بالفرض کوئی ناکامی ظاہراً ہو بھی جاتی ہے تو اس کے نیچے کامیابی کو اللہ نے چھپایا ہوگا. کہ اللہ نے نظام بنایا کہ پہلے یہ چھوٹی نعمت دوں گا، وہ واپس لے کے تھوڑا سا جھٹکا دوں گا، غم دوں گا، یہ بندہ اور میرے قریب ہوگا، پھر بڑی نعمت دوں گا تاکہ اس کا ظرف بن جائے گا نا سنبھالنے والا، پھر اس کو بڑی نعمت دے دوں گا. تو جس نے اس طریقے سے استخارہ کیا یا عمل کیا کر کے کسی بھی کام کو، دین کا کام ہے چاہے دنیا کا کام ہے، ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ العزیز وہ کبھی بھی ناکام نہیں رہے گا. تو آپ تمام حضرات کو اس کی بڑے آسان اور مختصر استخارہ کی اجازت ہے. جس کو جا کر آپ اجازت دیں اس کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں ان تمام حضرات کو بھی اجازت ہے.